بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے جو قواعد ہیں وہ شروع کیے تھے، اور ان میں ہم نے 4 قاعدے پڑھے تھے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، اقلاب اور ادغام۔ اظہار کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، جس کو میں دہراتا ہوں پھر ہم آگے چلیں گے۔ اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد قرآن پاک میں اگر حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اور غنہ نہ کرنا یعنی اس حرف کو جلدی پڑھنا ہے۔ جیسے من آمنا، یہ پہلی مثال ہے، اس میں من آمنا نہیں پڑھنا بلکہ نون کو جلدی پڑھ کے آگے جائیں گے۔ من آمنا من ہاتن من علق، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا نون ساکن کا اظہار، اور آپ واضح طور پہ اس کو سمجھ بھی چکے ہیں اچھے طریقے سے۔ آج ہم قاعدہ پڑھیں گے نون ساکن کا اخفاء۔ یاد رکھیے اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ یہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں غنہ اور اخفاء میں کیا فرق ہے، پہلے ہی سمجھ لیں، بعد میں کچھ سوال کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں لے جانا، اخفاء کہتے ہیں ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں چھپانا۔ اچھا جی، اخفاء کا قاعدہ کیا ہے؟ اخفاء اس کو کہتے ہیں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا۔ اچھا، 15 حروف میں آپ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ حروف حلقی کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، یا حروف یرملون کے علاوہ، حروف حلقی اور حروف یرملون آپ آگے پڑھیں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الف با کی ترتیب سے اس کو یاد رکھنا ہے۔ الف با کو نکال کے تا، سا، جیم، ہا، خا کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی کے آگے، پھر آگے دال، زال، را یرملون میں زا، سین، شین، صوزا، توزا، عین، غین بھی حروف حلقی میں سے ہے نا، فا، قاف، کاف، بس یہ اخفاء کے حروف ہیں 15۔ اگر نون ساکن کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر یہ کیا لائن میں لکھا ہوا ہے اس کو ذرا نوٹ کریں۔ کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کی آواز ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر اس کو پڑھیں گے۔ دوبارہ سمجھیے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو نا یہ بات اب سمجھ آ چکی ہے کہ کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے۔ یہ اب اخفاء قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے، آپ جب بھی پریکٹس کریں گے تو آپ لوگوں نے ہمیں یہ لازمی بتانا ہے کہ یہاں پر اخفاء ہو رہا ہے، یعنی ہر آیت میں اخفاء ضرور ہوگا۔ ہر آیت میں جس طرح غنہ ہوتا ہے نا میم مشدد میں، اسی طرح ہر آیت میں اخفاء بھی ہے۔ جس طرح آپ نے کل پریکٹس کی تھی تو اس میں اظہار بھی تو آئے تھے نا، اسی طرح اخفاء بہت آئیں گے، اس لیے ابھی سے میں بتا دوں، اس قاعدے کو یاد کریں، جو لکھ رہے ہیں اس کو نوٹ کر لیں۔ مثال ہم سمجھتے ہیں تو ادائیگی اسی طرح تو، اب دیکھیں یہاں پر اس کی پروننسیشن کیسے ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو آواز ناک میں جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا آ گیا، یہاں پر نون ساکن کے بعد سا آ گیا، یعنی حروف حلقی نہیں ہے نا، تو آپ نے پھر غنہ کرنا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں آپ۔ حبا جما، اب یہاں پر حبا یہ نون تنوین کے بعد جیم آ گیا۔ عند ذی العرش، اس میں نون ساکن کے بعد دال آ گیا، اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا، عند۔ پھر اسی طرح اگلی مثال کیا ہے؟ انذر، جی آواز کٹ رہی ہے، انزلنا۔ اب یہ دیکھیں اس میں کیا کرنا ہے؟ انزلنا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے اخفاء کرنا ہے، انزلنا عن سبیلہ انشر تنصرون منظود من طغى۔ تو یہ آپ لوگوں نے یہ جو تختی ہے اس سے آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی جب آپ تلاوت کریں تو اس میں بھی آپ اس میں واضح طور پہ مشق کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہم نے قاعدہ پڑھا اخفاء کا۔ اخفاء کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کریں گے۔ تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اخفاء کی، اور قرآن پاک میں جہاں پر اخفاء ہو یہ پوری مشق ہے۔ انزلنا عن سبیلہ انشر، ان سب کی بھی۔ پھر اسی طرح ما طغى ينظر المرء كالعهن المنفوش، آخری لائن میں
قضا لاہیتن قلوبہم. اب لاہیتن قلوبہم کبھی نہیں پڑھنا آپ نے، ہمیشہ آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نیت کر لیں، اخفا کرنا ہے. کراما کاتبین، یہ جو آج تک پڑھنا نا کرامن کاتبین، وہ ختم کر دینا آپ. اب ہم تجوید کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نے ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. اب آپ لوگ ایسا کریں، دو دو مرتبہ سارے اس قاعدے کو دہرائیں، ایک دفعہ دیکھ کے ایک دفعہ زبانی. اگر نہیں یاد ہوا تو دوبارہ ہم دہرا دیں گے، یاد ہو گیا پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. اس کو ذرا دہرائیں، 1 منٹ کی بریک ہے.